عورت کے متعلق مختلف مذاہب کے نظریات۔ یہودی، عیسائی، ہندو مت عورتوں کو برائی کا سر چشمہ سمجھتے ہیں۔ ہندو مت میں عورتیں ورثہ سے محروم ہیں اور کہتے ہیں کہ مصیبت اول بیوی ہی کی تحریک پر سرزد ہوئی، اس لیے اس کو شوہر کا محکوم کر کے رکھا گیا ہے، وہ اس کی مملوکہ ہے، شوہر اس کا مالک ہے۔ جیوش انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 508 بحوالہ۔ آپ یہ کتاب دیکھ سکتے ہیں، جیوش انسائکلوپیڈیا صفحہ نمبر 508۔ اور دوسری ان کا نظریہ، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عورت جہنم کا دروازہ اور تمام آفات بشری کا باعث ہے۔ انسان کے آفات کا باعث وہ عورت کو تصور کرتے ہیں اور اسے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے یہ کافی ہے کہ وہ عورت ہے کہتے ہیں۔ یہ بحوالہ، یہ ابھی جو بات کا، یہ بحوالہ تاریخ اخلاق یورپ صفحہ نمبر 142 جلد نمبر 3۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عورت جہنم کا دروازہ ہے اور تمام آفات انسانی کا باعث ہے اور اسے اپنے آپ کو سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ وہ عورت ہے۔ اب دیکھو، یہودی قانون عورت کو مرد کی جائیداد تصور کرتا تھا۔ عیسائی کلیسا کا فیصلہ یہ تھا کہ انسان ہونے کے لحاظ سے مرد عورت یکساں نہیں ہے، کلیسا کا فیصلہ۔ رومن قانون یورپ کے قانون کا بنیاد بنا، وہ عورت کو مرد سے گرا ہوا درجہ دیتا ہے۔ 7ویں صدی میں ظہور اسلام کے بعد دنیا بھر میں عورت کو وہ مقام ملا جو دنیا کے کوئی قانون و مذہب نہ دے سکا تھا۔ عورت کا کوئی نام نہیں رکھتا تھا، اس سے پہلے 7ویں صدی سے پہلے کوئی عورت کا نام نہیں رکھتا تھا۔ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کے برابر کے حقوق دی عورت کو۔ سعودی عرب میں آج بھی شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو نام سے پکارتے ہیں اور بلاتے ہیں نام سے۔ یہ ذاتی حیثیت کا ثبوت ہے۔ اب یورپی تحریک عورت مارچ کے نام پر کیا پروپیگنڈا کر رہا ہے؟ والسلام۔